جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے ہوتی ہے۔ جس رشتے پر یقین ہو کہ دور تک چلے گا، اس رشتے کا اچانک سے دم توڑ دینا انسان کو ذہنی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات نہیں، محبت کا مزہ نہیں۔ شوہر جب اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنی خاوند کو دے دیتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہے، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ ماں کی ضرورت زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے، اور جب یہ نہیں رہتی تو ان کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، جس پہ کرم ہے اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پہ چل رہا ہے، تم چلتی مشین میں ہاتھ دھو گے، اڑ جاؤ گے۔ کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہے، چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائے گی، نظریں پہچانو گے تو کئی لوگوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لوٹ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا، انشاءاللہ۔ مرد کا جب عورت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ کسی انسان کو ناپنے کا پیمانہ اس کا کردار، اس کی ایمانداری، اس کی دانائی، اس کی وفا اور اس کی محبت ہوتی ہے، اس کی شکل، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹھکرا دینا چاہتا ہے اور ہم صرف ایک چول کی زیدی لگا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھلنے کی ذمہ داری میری ہے۔ عورت اس جھیل کی مانند ہے جس کا ہر چشمہ اس کے اندر سے ہی نکلتا ہے۔ جھیل کی زندگی اور ہے اور سمندر مرد کی اور طرح، ان دونوں کو یکجا کرنا کس قدر مشکل ہے۔ ہر مرد بالآخر ایک عاشق مزاج عورت سے ڈرنے لگتا ہے، ایسے عورت کی وفا اس مرد کی بے خسی پر کوڑوں کی طرح لگتی ہے۔ آپ ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے آپ اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لیں، وہ شخص آپ کی نیت یا مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔
جب بھی اپنی ماں پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کبھی بھی دنیا میں محبت باقی ہے۔ اللہ ہم سب کی ماں کو لمبی اور سخت والی زندگی دے، آمین۔ جب کوئی شخص خیالوں میں مر جاتا ہے تو اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ مرد کی ذات ایک سمندر سے مشابہ ہے، اس میں ہمیشہ پرانے پانی بھی برستے ہیں اور نیا دریا بھی آ کر گلے ملتے ہیں۔ سمندر سے پرانے وفا اور نیا پیار علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتے ہیں، جبکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اکثر آپ کا من پسند شخص ہی آپ کی ڈپریشن کا واحدہ وجہ ہوتا ہے۔ شادی شدہ زندگی وہ بجلی ہے جس میں لوڈ ہمیشہ زیادہ پڑتا ہے اور کسی لمحے کسی حالت میں اس کی فیوز اڑ جانے کے امکانات ہیں۔